بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا عنوان ہے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ سبق مواصلات کے جدید ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے مواصلات کے جدید ذرائع کے حوالے سے جو پیراگراف ہم نے منتخب کیا ہے وہ صفحہ نمبر 71 پہ یہ پیراگراف ہے، نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا سے لے کر دریافت کی مرہون منت ہے، یہاں تک اس پیراگراف کے حوالے سے حوالہ متن اور سیاق و سباق لکھیں گے۔ حوالہ متن ہے، سبق کا عنوان مواصلات کے جدید ذرائع، مصنف کا نام ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سیاق و سباق شروع میں انسان نے خط پہنچانے کے لیے کاسب بھیجے اور پھر گھڑ سواروں کے ذریعے خط اور پیغام بھیجے جانے لگے۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کام کے لیے ایک محکمہ دیوان الورید قائم کیا۔ بہت عرصے تک کبوتر بھی پیغام رسانی کا کام کرتے رہتے۔ سائنس کا دور شروع ہوا تو موٹر اور ریل کے ذریعے ڈاک بھیجی جانے لگی۔ وائرلیس کی ایجاد سے ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی ہونے لگی۔ وائرلیس کو بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ وائرلیس کی ترقی یافتہ شکل ریڈیو کی صورت میں سامنے آئی۔ ریڈیو کی ایجاد سے ہوائی سفر میں سہولتیں پیدا ہوئیں۔ ریڈیو سے بھی کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہونے لگی۔ عہد نو میں کارڈ لیس سیٹ اور موبائل فون نے ہماری معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ٹیلی فیکس کے ذریعے ہم اپنی تحریر منوعاً دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ الغرض جدید ذرائع مواصلات کی تیز رفتار ترقی نے زندگی کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح ہوگی۔ جدید دور میں مواصلات کی جو ترقی ہوئی ہے وہ حیران کن اور نہایت مفید ہے۔ اس ترقی سے ہمارا معاشرتی اور سماجی ڈھانچہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد اس حوالے سے اہم پیش رفت تھی۔ انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل کلارک نے سب سے پہلے ریاضی کی بنیاد پر ریڈیائی لہروں کی پیشین گوئی کی۔ اس نے نہ صرف ریڈیائی لہروں کے وجود کی پیشگوئی کی بلکہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا۔ میکس ویل کلارک کے نظریے کی بنیاد پر ایک جرمن ماہر طبیعیات ہرز ہینریچ نے ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا۔ کسی جرمن سائنسدان نے پہلا ٹرانسمیٹر اور ریسیور ایجاد کیا تھا۔ ریڈیائی لہروں کی دریافت کے بعد
اٹلی کے مشہور سائنسدان مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا۔ مارکونی نے ٹیلی گراف بھی ایجاد کیا تھا، اور ان ایجادات کی بنا پر اسے 1919 میں طبیعیات کا نوبل پرائز بھی ملا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل اور ہرٹز کی تحقیقات کی بنیاد پر ممکن ہوئی۔ سائنس مسلسل مشاہدے اور تجربے کی بنا پر ترقی کرتی ہے، اور نئی تحقیقات کی بنیاد ماضی کے نظریات کی جانچ پرکھ کے بعد رکھی جاتی ہے۔ چند لوگوں کی ذاتی کاوشوں اور ارگ کا سمری ملتا ہے کہ انسانیت صدیوں فوائد حاصل کرتی ہے اور زندگی کی راحت و آسائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اس اہم سوال کے تینوں جز تھے: حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح۔ یہ بیان کر دیے گئے ہیں، اس کی بشر کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔